ادا کیے جا سکتے ہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو میسر آئے۔ ایک شخص عمرے کا احرام باندھ کر چلا یا حج کا احرام باندھ کر چلا اور راستے میں اس کو روک دیا گیا اور پھر اسے واپس ہونا پڑا، تو اس کا مسئلہ بیان ہوا جس طرح صحابہ کرام مدینہ شریف سے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور وہاں سے انہیں واپس کیا گیا۔ تو اس میں حکم یہ ہے کہ اس وقت تک احرام نہیں کھولیں گے جب تک کہ حدود حرم میں ہماری طرف سے قربانی نہ ہو جائے۔ جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد احرام کھولنے کی اجازت ہے۔ فی زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حج کے ایام آتے ہیں تو وہاں جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ حج کی تسریح بنائیں پھر حج کریں، اور اگر بغیر تسریح کے وزٹ ویزے پر جو جاتے ہیں یا اقامے پر ہیں یا وہاں کے جو مقیم ہیں وہ اگر بغیر تسریح کے حج کرتے ہیں تو بسا اوقات گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بسا اوقات راستے سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ تو اب ایک شخص مثال کے طور پر مدینہ شریف سے وہ چلا، اس کے بعد حج کی تسریح موجود نہیں ہے، وہ وزٹ ویزے پر آیا ہے اور اسے مکہ شریف سے پہلے کسی چوکی پر روک دیا جاتا ہے اور وہ حالت احرام میں ہے، حج کا احرام اس نے باندھا ہے اور پھر اسے حج نہیں کرنے دیا جاتا، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قربانی حدود حرم میں بھیجے۔ جب قربانی ہو جائے اس کے بعد وہ احرام کھول دے، یہ اس کا حکم ہے، اور پھر اس پر حج کی قضا بھی واجب ہے، اور چونکہ حج کا احرام باندھا تھا لہذا حج کی قضا بھی واجب ہے اور ایک عمرے کی قضا بھی اس پر واجب ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ مڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ یہاں ٹھکانے سے مراد یہ ہے کہ حدود حرم میں جانور قربان ہو جائے۔ فی زمانہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا تو مکہ شریف اور حدود حرم میں رہنے والے کسی بھائی کو وہ اپنا وکیل بنا دے، پیسے وہاں بھجوا دے اور وہ ان کی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کر دے اور پھر انہیں اطلاع دے دے، تو اس طریقے سے یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو جس کی وجہ سے وہ اتنا انتظار نہ کر سکتا ہو، مثلا سر میں شدید تکلیف ہے اور بالوں کا کٹانا ضروری ہے، قربانی حدود حرم میں جائے، قربانی ہو جائے، پھر اسے اطلاع ملے، اتنے جو معاملات ہیں اس کا وہ انتظار نہ کر سکتا ہو، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنا سر منڈا لے قربانی پہنچنے سے پہلے، ذبح ہونے سے پہلے، اور پھر سر منڈانے کا فدیہ الگ سے دے۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو اس کا فدیہ روزے رکھنا ہے، تو 3 روزے وہ رکھ لے اس کے فدیے میں، او صدقۃ، یا صدقہ ہے، 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کی رقم دے دے، تو جو بھی صدقہ فطر کی رقم بنتی ہو 6 مسکینوں کو وہ دے دے، او نسکن، یا ایک قربانی ہو، یعنی جس کے سر میں تکلیف ہے، جس وجہ سے وہ انتظار نہیں کر سکتا اور سر کے بال کاٹنا منڈوانا ضروری ہے، تو وہ کاٹ لے اور اس کے بدلے میں اسے یہ فدیہ دینا ہے، 3 روزے ہوں یا 6 مسکینوں کو صدقہ فطر کی رقم دی جائے یا ایک قربانی مزید اس کے لیے کی جائے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان سے ہو،